بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا اور پھر شاہی پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا، اور خود ہی برادران یوسف نے اس کے جرم کی سزا بھی تجویز کر دی کہ ہماری شریعت میں جس چور کے پاس چوری کا مال پکڑا جائے تو اس چور کو مالک کا غلام بنا دیا جاتا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ بنیامین کو اپنا غلام بنا لیں اور اپنے پاس ٹھہرا لیں۔ یہ انہوں نے پہلے ہی سزا بتا دی تھی کہ ہماری شریعت میں یہ قانون ہے، اور پھر بنیامین کے سامان سے چوری کا پیالہ برآمد ہوا تو جو انہوں نے سزا بتائی تھی اپنی شریعت کے مطابق، اس کی روح سے بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ تو انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بادشاہ کی، کہ ہمارے والد چونکہ بہت بوڑھے ہیں تو وہ اپنے اس بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ اس بنیامین کو جانے دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس روک لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، لہذا بنیامین ہی کو سزا دی جائے گی اور اسے یہاں ہمارے پاس رکنا پڑے گا۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے دو ٹوک جواب سنا تو مایوس ہو گئے کہ بادشاہ کی طرف سے تو اب کسی نرمی کی کوئی توقع نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فلما استیئسوا منہ، جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے مشورہ دیا۔ بڑا کس اعتبار سے تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے بڑا تھا،
اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم اور عقل کے اعتبار سے بڑا مراد ہے. تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے بھائیوں سے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا والد اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد لے چکا ہے. تم نے اپنے والد کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم بہر صورت بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. کیا تمہیں اپنا وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ اب جب جاؤ گے خالی ہاتھ تو والد کو کیسے منہ دکھاؤ گے اور کیا جواب دو گے؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہو. جو کچھ یوسف کے ساتھ تم نے کیا وہ بھی تم کو یاد ہے. اس موقع پر بھی تم نے اپنے والد کو دکھ دیا تھا، آج پھر اپنے والد کو دکھ دینا چاہتے ہو دوسرے بیٹے کی جدائی کی خبر سنا کر. فلن ابرح الارض، کہنے لگا میں تو اس ملک سے نہیں ہلوں گا، یہاں سے میں قدم نہیں اٹھاؤں گا حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ میرا والد مجھ کو اجازت نہ دے. جب تک یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. بنیامین یہاں ہے، میں بھی یہیں رہوں گا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، مجھے موت آ جائے یا کوئی دوسری صورت بن جائے، وگرنہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. اپنے اختیار سے میں مصر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین نہ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائی کی گفتگو ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی گئے گزرے نوجوان نہیں تھے جنہیں نہ اللہ کی باتوں کا پتہ ہو نہ شریعت کی باتوں کا پتہ ہو. ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے حسد میں مبتلا ہو کر ان سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، آسمانی شریعت کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی ناراضگی کو جانتے تھے. اس لیے تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا جب تک اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. پھر کہنے لگا ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس جاؤ. فقولوا، اور اپنے والد سے جا کر کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرقا، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ اپنے والد سے کہو تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ہاں بے شک بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر ان کے تو بھائی تھے. یوں نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ یوں کہہ رہا ہے جا کر کہو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. تو وہ دل میں جو سوتیلے پن کا کچھ اثر ہوتا ہے کہ حقیقی بھائی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے. ان کی گفتگو میں اجنبیت اور غیریت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے
گویا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوسف اور ہے، بنیامین اور ہے، ہم اور ہیں۔ تو یوں نہیں کہا جا کر کہو کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی، بلکہ یوں کہا جا کر کہو تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو آپ کے سامنے وہی کچھ بیان کرتے ہیں، اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، ورنہ غیب کا علم تو ہمیں بالکل نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ والد کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، میرا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے، والد کو یقین نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگا کہ جا کر والد سے کہنا ہم تو بس اسی بات کی گواہی دیتے ہیں اور اسی بات کی آپ کو اطلاع اور خبر دے رہے ہیں جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیالہ چوری کرنے کا ہم سب پر الزام لگا اور ہم سب کے بوروں کی تلاشی لی گئی، اور پھر وہ پیالہ بنیامین کے بورے سے برآمد ہوا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہم اسی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ چونکہ گواہی کا لفظ آیا تو علماء نے اس مقام پر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شہادت کا مدار اس علم پر ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے حاصل ہو۔ میں نے ایک بات کو دیکھا ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں، میں نے سنا ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ نابینا بھی گواہی دے سکتا ہے ایسی بات کی جو سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور گونگا اور بہرا بھی گواہی دے سکتا ہے ایسے معاملے کی جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور گواہی دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی شخص گواہی دے جس کو گواہ بنایا جائے، بلکہ جس شخص نے کسی معاملے کو دیکھا ہو یا سنا ہو تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو گواہی دے حالانکہ اس سے گواہی کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی، لیکن دوسری حدیث میں آپ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو بغیر مطالبے کے گواہی دے دیتے ہیں۔ تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو بغیر طلب کیے جانے کے گواہی دے دیں، اور دوسری حدیث میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو بغیر مطالبے کے گواہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو علماء نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے، وہ یہ کہ جس حدیث میں تعریف فرمائی تو ان گواہوں کی تعریف ہے جو کسی کا حق ڈوبنے سے بچانے کے لیے گواہی دے، اور جس حدیث میں مذمت بیان کی گئی تو یہ ان لوگوں کی مذمت ہے جو بعض اوقات ایک معاملے کو جانتے بھی نہیں ہوتے اور پھر بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سے جھوٹے گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں حالانکہ ان کو معاملے کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وکیل خود پٹی پڑھا دیتے ہیں، سبق سکھا دیتے ہیں، بیٹا یوں گواہی دینی ہے اور جج کے سامنے یہ الفاظ کہنے ہیں اور یوں قسم کھانی ہے۔ وہ قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں
جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باقی غیب کا علم ہمیں نہیں ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اطمینان دلانے کے لیے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم تھے۔ مصر والوں سے پوچھ لیں کہ واقعی یہ معاملہ پیش آیا ہے یا کہ نہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس قافلے والوں کے ساتھ ہم نے مصر سے کنعان کی طرف سفر کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بیٹوں نے سفر کی پوری رویداد سنائی تو انہیں یاد آ گیا کہ ہم نے یوسف کے بارے میں بھی اپنے والد کو اسی طرح کی رویداد سنائی تھی، اسی طرح کی کہانی سنائی تھی کہ ابا ہم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور اپنے کپڑوں کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑے لگانے لگے اور پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا جو یوسف کو کھا گیا۔ تو اس وقت بھی ہم نے کہانی بنائی تھی، ظاہر ہے ان کو یاد تو تھا۔ آج وہ دوسرے بیٹے کی گرفتاری کی کہانی سنا رہے ہیں کہ ابا ہم مصر میں گئے اور غلہ حاصل کیا، واپس آنے لگے تو بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تو وہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ تو انہیں یہ کہانی سناتے ہوئے یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ ہمارے والد ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ پہلے بھی ہم اپنے والد کو اسی طریقے سے معاذ اللہ دھوکہ دے چکے ہیں، تو آج پھر یہ کہانی دیں گے تو سنائیں گے تو والد ہمیں سمجھے گا کہ یہ دھوکہ دے رہے۔ اور پھر بنیامین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ چوری میں پکڑا گیا، اس کا تو ہمارے والد کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ جو والدین ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اولاد ایسی ہوتی ہے کہ باپ ان کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے میری اولاد کیسی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی اولاد کی سچائی کی قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا بیٹا چوری جیسے جرم میں پکڑا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کسی دوسرے شہر میں جا کر۔ اس لیے یہ بار بار یقین دلا رہے کہ ابا آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں، آپ مصر والوں سے پوچھ لیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ مگر جب انہوں نے کہانی سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہہ دیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی بنا لی ہے۔ سنتے ہی کہہ دیا یہ کہانی ہے جو تم نے بنائی ہے، میرا بیٹا چوری جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان پر یہ الزام کیسے لگا دیا کہ تم نے کہانی بنائی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کہانی نہیں بنائی تھی۔ یہ واقعہ تو پیش آیا تھا مصر میں کہ چوری کا سامان بنیامین کے بورے سے برآمد ہوا، تو کیسے کہہ دیا یہ تم نے کہانی بنائی ہے؟ تو دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کا کہنا بالکل برحق ہے، اس لیے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تم نے کہانی بنائی ہے، اے میرے بیٹو تم نے کہانی بنائی ہے، تو یوسف بھی تو بیٹوں میں شامل تھے۔
تو گویا کہ کسی نہ کسی بیٹے نے کہانی بنائی ہے. ان 10 نے کہانی نہیں بنائی تو 11ویں نے بنائی ہے. اور اس کی کیوں کہانی بنائی یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے. تو بظاہر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بات بالکل سچی ہے کہ اے بیٹو تم نے کہانی بنائی ہے. اور اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ الزام ہے ان بیٹوں پر, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے بیٹوں نے کہانی بنائی ہے, یہ اجتہادی خطا ہے. اپنے خیال کے مطابق یعقوب علیہ السلام سچ بول رہے ہیں, لیکن یہ بات خلاف واقعہ تھی. اور اجتہادی غلطی اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی ہے, مگر نبی کو اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا, اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی بنا لی ہے, فصبر جمیل, پس صبر جمیل ہے. یہ جو جملہ ہے صبر جمیل, علماء کہتے ہیں یہ پورا جملہ بھی بن سکتا ہے. صبر مبتدا, جمیل خبر, یہ پورا جملہ ہے. صبر ہی بہتر چیز ہے, میں صبر کرتا ہوں. اور اس کو جملے کا ایک حصہ بھی بنا سکتے ہیں, فصبر جمیل احسن, صبر جمیل اچھی چیز ہے. ایک ہے مطلق صبر اور ایک ہے صبر جمیل. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ صبر جمیل اچھی چیز ہے. یہ صبر جمیل کیا چیز ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ صبر جمیل اس کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو, جس میں ہائے واویلا, شور شرابہ, ماتم سینہ کوبی یہ نہ ہو, بلکہ اللہ کی تقدیر پر رضامندی پائی جائے اور دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اب یہ صبر جمیل کر رہا ہے, یعنی ہائے بویلا نہیں کرتا اور یقین ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی نقصان پہنچ گیا, تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن صبر جمیل بھی ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. چوری ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, پریشانی تو ہے, لیکن دل میں یہ یقین بھی ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور دل میں یہ یقین رکھنا کہ میرے اللہ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. صبر تو بہت لوگ کر لیتے ہیں, مگر صبر جمیل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. بہت لوگ ہیں جو صبر کر لیتے ہیں, ماتم ہائے واویلا نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں صبر کر کے. لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں, اور انہیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. میں جمعے کے دن بھی بتا رہا تھا, ہمارے ایک ساتھی جو کم و بیش 18-20 سال سے بستر پر ہیں, جلال پور جٹاں, یہ گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے, وہاں وہ رہتے ہیں. تو وہ روزانہ ایک میسج مجھے ضرور بھیجتے ہیں. تو عام طور پر جو میسج بھیجتے ہیں وہ شخص ہے جو 20 سال سے بستر پر پڑا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا, کروٹ نہیں بدل سکتا, جوان تھا, ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے حرام مغز
ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، اب بستر پر لیٹا ہوا ہے، تو روزانہ کوئی نہ کوئی میسج ضرور بھیجتا ہے بلا ناغہ۔ زیادہ تر جو میسج بھیجتا ہے وہ یہ کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، بلکہ وہ لکھتا ہے، اس کا نام احسان سرور ہے، کہتا ہے دعا کر دیجئے اللہ نے احسان سرور کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اللہ اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے، دل سے، زبان سے، عمل سے۔ یہ دعا کر دے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہے میں اس پر راضی رہوں، اور کیسے؟ دل سے بھی راضی، زبان سے بھی راضی، عمل سے بھی راضی۔ دل میں بھی کوئی شکوہ نہ ہو اللہ سے، اور زبان سے بھی کوئی شکوہ نہ کروں، اور میرا عمل بھی اس بات کو ظاہر کرے کہ واقعی میں اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کی طرف سے پیش آنے والی اس مصیبت پر راضی ہوں۔ یہ دعا کر دیجیے۔ تو بھائی صبر کرنے والے تو کئی لوگ ہیں، مگر صبر جمیل کرنے والے بہت کم۔ تو یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کرنے والے تھے، تو فرماتے ہیں صبر جمیل، اے میرے بیٹو صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ میں دل سے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اللہ نے پہلا بیٹا مجھ سے لے لیا، مجھے اس سے محروم کر دیا، اس کو مجھ سے جدا کر دیا، میں اس فیصلے پر بھی راضی، اور اب یہ دوسرا بیٹا یہ بھی جدا ہو گیا، میں اللہ کے اس فیصلے پر بھی راضی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان سب سے ملوا دے گا۔ یوسف سے بھی اللہ ملوا دے گا، بنیامین سے بھی ملوا دے گا، اور اب تیسرا بیٹا جو مصر میں رہ گیا بنیامین کی وجہ سے، مجھے اللہ اس سے بھی ملوا دے گا، مجھے اللہ سے امید ہے۔ یہاں ایک بات غور سے سنیے گا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی گم شدگی کی اطلاع ملی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، صبر جمیل ہی اچھی چیز ہے۔ اور آج جب بنیامین کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو آج بھی یہی کہا فصبر جمیل۔ لیکن جب پہلا حادثہ پیش آیا تھا یوسف کی جدائی کا، تو وہاں کہا تھا فصبر جمیل، صبر جمیل اچھی چیز ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو قصہ تم بیان کرتے ہو میں اس بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہاں یہ کہا تھا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ صبر جمیل اچھی چیز ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے سارے بیٹوں سے ملوا دے گا۔ وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ سارے بیٹوں سے ملوا دے گا، یہاں کہا۔ یہ کیوں؟ تو علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے جب پہلا حادثہ پیش آیا تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی ہوگی کہ اے یعقوب یوسف سے جدائی لمبے وقت کے لیے ہے، یہ جدائی کی رات لمبی ہوگی۔ تو وہاں یہ نہیں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ ملوا دے گا، لیکن جب دوسرا حادثہ پیش آیا تو ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ایسا کیا گیا ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ جدائی کی رات اب ختم ہونے والی ہے، اور وصال اور ملاقات کی صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اس دوسرے حادثے کے موقع پر کہا عسى اللَّهُ أن يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ مجھے سب سے ملوا دے گا۔ تو اللہ کے نبی وہ بات کہتے جو اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، وہ اللہ علم والا بھی ہے، وہ اللہ
حکمت والا بھی ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے اس وقت کس حال میں ہیں، اور اس کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہے جو اللہ نے مجھے وقتی طور پر ان سے جدا کر دیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اللہ اکبر، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ. جو نیا زخم لگا بنیامین کی جدائی کی صورت میں، اس نئے زخم نے پرانے زخم کو ہرا کر دیا. یوسف کی جدائی کے زخم کو ہرا کر دیا. اور انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی نئی چوٹ لگتی ہے تو پرانی چوٹ کا درد بھی جاگ اٹھتا ہے. اب جب بنیامین کی گرفتاری کی خبر ملی تو یوسف کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا، اور وہ غم زیادہ تھا، اس لیے کہ بنیامین کے بارے میں تو کم از کم یہ اطلاع تھی کہ وہ زندہ ہے اور بادشاہ مصر کی تحویل میں ہے، لیکن یوسف کے بارے میں تو اب تک کوئی اطلاع ہی نہیں تھی. تو اس نئے زخم نے پرانے زخم کو تازہ کر دیا، ہرا کر دیا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ. یوسف نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ بیٹوں سے پھیر لیا، ایسے بیٹے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ ادھر کر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے یوسف. اللہ اکبر، پتہ کتنے درد سے کہا ہائے یوسف، ہائے نکل گئے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اللہ کہتے ہیں غم کی وجہ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب دل ہی دل میں گٹ رہے تھے. اب کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو، اللہ کا نبی اور اتنا رو رہا ہے بیٹے کی جدائی پر، صبر نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ نے یہ جو حقیقتیں تھیں، ایمانی حقیقتیں، اخلاقی حقیقتیں، قرآنی حقیقتیں، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دی اور ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دیا. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے عام انسانوں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے نبیوں کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے. اور جیسے عام انسان اپنی اولاد کی جدائی کے غم میں تڑپتے اور روتے ہیں، تو اللہ کے نبی بھی اپنی اولاد کی جدائی کے غم میں روتے اور تڑپتے ہیں. اور یہ چیز نہ نبوت کے منافی ہے، نہ ولایت کے منافی ہے، نہ ایمان کے منافی ہے، نہ صبر کے منافی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو صبر کے خلاف ہے، ارے یہ کیا رو رہے. تو یہ آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ اولاد کی جدائی کے غم میں تڑپنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی گود میں دم توڑ گئے، اور جب ان کی جان نکلی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں مطلقاً رونے سے منع نہیں کرتا، میں تمہیں دو احمق آوازوں سے منع کرتا ہوں، بیوقوفی والی آوازوں سے منع کرتا ہوں. اور وہ دو بیوقوفی والی آوازیں کون سی ہیں؟ خوشی کے موقع پر گانا اور غمی کے موقع پر ماتم کرنا. میں اس سے تم کو منع کرتا ہوں، مطلقاً رونے سے تم کو منع نہیں کرتا کہ خبردار اپنے عزیز کی جدائی کے موقع پر تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے. میں تمہیں اس سے
منع نہیں کرتا ہوں. اسی طریقے سے جب آپ کے بیٹے کا آپ کی گود میں انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب. آنکھوں سے آنسو بہ رہے، دل جدائی میں غمگین ہے، لیکن کوئی حرکت ہم ایسی نہیں کریں گے جو رب کو ناراض کر دے. دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نہ سینہ پیٹیں گے، نہ چہرہ پیٹیں گے، نہ گریبان پھاڑیں گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے. اور یہ بھی جان لیجئے بھائی کہ طبعی محبت یہ اللہ کی محبت کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کو پھر اولاد سے محبت نہ ہو، بیوی سے محبت نہ ہو، بھائی بہنوں سے اور والدین سے محبت نہ ہو. یہ اللہ کی محبت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے اپنے رشتہ داروں سے اور زیادہ محبت ہوگی دوسروں کے مقابلے میں، اس کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے. پھر یہ بھی جان لیجئے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے منہ سے آہ بھی نہ نکلے، ہائے بھی نہ نکلے. جیسے یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا ہائے یوسف، تو یوسف کو یوسف کو یاد کر کے کہہ دیا ہائے یوسف. تو یہ ہائے کا نکلنا، آہ کا نکلنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. بعض اوقات اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ ہائے ہائے کرے، میرا بندہ آہ آہ کرے، میرا بندہ روئے. بعض اوقات اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ بیمار تھے تو دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا ارے ہائے ہائے کرو، آہ آہ کرو، کیونکہ اللہ نے یہ تکلیف تو اس لیے دی ہے تاکہ کچھ آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرا بندہ میرے سامنے آہ آہ کرے، ہائے ہائے کرے. اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے اور ہائے واویلا کرے. بندوں کے سامنے ہائے ہائے کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا اور ہائے ہائے کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ، ان کے بھائی ذکی کیفی رحم اللہ بہت بڑے شاعر تھے. ان کا دیوان چھپا ہوا بھی ہے کیفیات کے نام سے. تو ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا. یعنی اگر اللہ چاہتا ہے، وہ حسن کا جو خالق ہے، وہ جو بندے کا خالق ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ تم ہائے ہائے کرو، تم روو اور تم کہتے ہو نہیں میں تو نہیں آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے دوں گا اور میں تو آہ نہیں نکلنے دوں گا، تو کیا اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتے ہو؟ اللہ کی مرضی کو توڑنا چاہتے ہو؟ اگر اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روئیں تو ہمیں رونا چاہیے. اللہ کے سامنے کوئی بہادر بننے کی کوشش نہ کرے کہ میں بڑا بہادر ہوں. جیسے بعض ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی پٹائی لگائیں ایسا لگتا ہے ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا.
تو ایسے بن جاتے ہیں کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. میں بھی مدرسوں میں پڑھاتا رہا, میں نے دیکھا کہ بعض لڑکے ایسے سخت جان قسم کے ہوتے ہیں, اب مارنے لگے ایسے ہاتھ کر دیا استاد کے سامنے, استاد زور لگا کر مار رہا ہے کہ بھئی یہ ہاتھ ہٹا لے, رو پڑے, ہائے کرے, معاف کر دو, یہ کہہ دے, لیکن وہ بڑا ڈھیٹ بن کر ہاتھ آگے کر رہا ہے, مار لو جتنا مارنا ہے, مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی انسانوں کے سامنے تو ڈھیٹ بن جائے, لیکن اللہ کے سامنے ڈھیٹ نہ بنے. اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو رو پڑے, اللہ سے مانگے اے اللہ معاف کر دے. اتنا بوجھ نہ ڈال جسے ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ کے سامنے نہ ڈھیٹ بنے نہ بہادر بنے. حکیم الامت ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک اللہ والے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے اور نیک آدمی تھے. اللہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, اللہ سے خطاب کرتے ہوئے, لیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی. اے اللہ مجھے تیرے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہیں ہے, اور میرے دل میں تیرے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہے, اور میں کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا. تو جیسے چاہے مجھے آزما لے. اللہ کو کہہ رہے تو جیسے چاہے مجھے آزما لے, میں ہر حال میں استقامت دکھاؤں گا, بہادری دکھاؤں گا, صبر دکھاؤں گا, تو مجھے آزما لے جیسے آزمانا چاہتا ہے. اب اتنی بڑی بات کہہ دی, اللہ تو آزما لے جیسے آزمانا چاہتا ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ ان بزرگ کا پیشاب ہی بند ہو گیا. اب پیشاب نہیں نکل رہا, مثانے میں پیشاب جمع ہے لیکن باہر نہیں نکلتا. بڑے پریشان, تڑپ رہے ہیں درد کی وجہ سے, لوٹتے پوٹتے ہیں, روتے ہیں, مگر پیشاب نہیں نکلتا. تو پھر طلبہ سے کہا, اپنے شاگردوں سے کہا, ادعو لعمکم الکذاب. او میرے بیٹو, تم اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. اپنے آپ کو کہا جھوٹا چچا کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں بڑا صبر و استقامت والا ہوں, تو مجھے جیسے چاہے آزما لے. تو میں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اللہ کے سامنے بہادر بننا, اللہ کے سامنے ڈھیٹ بننا, اور اللہ کو کہنا ہے کہ مجھے جیسے چاہو آزما لو, یہ بات غلط ہے. تو بھائی اللہ کے سامنے کوئی بھی بہادر بن کر نہ دکھائے, ڈھیٹ بن کر نہ دکھائے, بلکہ اگر مصیبت اور پریشانی آئے توبہ اور استغفار کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, آنکھوں سے آنسو آئے تو روئے, آہ کرے, ہائے کرے. اللہ کے سامنے ہائے کرنا, آہ کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. آہیں بھرنا یہ اللہ کو پسند ہے. بڑا پیارا شعر یاد آیا آہوں کے بارے میں. بابا نجم الحسن تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے آہوں کے بارے میں, بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں دولت مل گئی آہوں کی, دولت مل گئی آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے آہوں کی دولت دے دی, آہیں بھرنے کی, رونے کی توفیق دے دی. اب میرے گناہوں کی ایسی تیسی, گناہ تو جائیں گے, گناہ تو معاف ہو جائیں گے جب اللہ کے سامنے کوئی آہیں بھرے گا, اللہ کے سامنے کوئی روئے گا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آنسو نکل آنا, آہ نکل جانا, یہ صبر کے منافی نہیں ہے. جب اللہ کے نبیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو ہم کون ہیں؟ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل سکتے ہیں اور نکلنے چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں. قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسف, جب ابا کو اس طریقے سے بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم
تم تو یوسف کو یاد کرتے رہو گے حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ تم جام بلب ہو جاؤ، موت کے قریب پہنچ جاؤ، او تکون من الحالکین، یا واقعی ہلاک ہو جاؤ۔ لگتا ہے کہ تم جب تک موت نہیں آئے گی یوسف کو یاد کرتے رہو گے، حالانکہ یوسف تو ایک بھولی بسری داستان بن چکا، اب بھی یوسف کو یاد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، فرمانے لگے میں اپنے رنج و غم کا شکوہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھتا ہوں، اپنی پریشانی کو رکھتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں، مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت برا، لیکن اللہ کے سامنے شکوہ شکایت اچھا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے احسانات میں اور اللہ کی طرف سے آنے والی ابتلاؤں میں کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، فرمانے لگے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ۔ سال ہا سال گزر چکے، یوسف کو گم ہوئے، لیکن اب بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اور جزئیات کو بیان کرتے ہوئے ان کے ضمن میں کوئی اصولی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کے غم کا، رونے دھونے کا، اور درمیان میں اللہ پاک نے ایک اصولی حقیقت بیان کر دی۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان کسی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اب مایوسی حرام ہے، کوئی کتنا بھی شدید بیمار کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، آسمان سے گویا کہ زمین پر آ کر گر گیا، قرآن کہتا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بے اولاد ہے، قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ بہار کی امید رکھو، اللہ کی رحمت کبھی تو دستگیری فرمائے گی، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ جو بھائی ہیں یہ تیسری بار گئے ہیں مصر میں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایک جز واقعے کا وہ بیان نہیں کرتا۔ اب بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہا بیٹے تلاش کرو یوسف کو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، پھر کیا ہوا بیچ کا کوئی حصہ بیان کیا جاتا، لیکن قرآن اس سارے سلسلے کو چھوڑ کر اب پھر ان بھائیوں کو کنعان سے مصر تک لے جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب یہ بھائی تیسری بار یوسف کے سامنے حاضر ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، قحط کی وجہ سے ہم اور ہمارے گھر والے
سخت تکلیف میں ہیں، بڑے پریشان ہیں. ایک تو قحط کی وجہ سے گھر میں فاقہ ہے، اس سے پریشان. پھر ایک بھائی بچپن میں گم ہو گیا، دوسرے بھائی کو آپ نے روک لیا، تیسرا ویسے رک گیا، تو ہم بہت پریشان ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اے عزیز ہم نکمی پونجی لے کر آئے ہیں. نکمی پونجی، جتنا غلہ ہمیں درکار ہے اس کے مطابق ہمارے پاس پونجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے. ہم نکمی پونجی لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات جو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ہمیں اپنے اللہ سے کہنی چاہیے. اور اللہ اگر توفیق دے تو ہو سکتا ہے ہم محشر میں اللہ سے یہی کہیں، اے اللہ ہم تو نکمی پونجی لے کر آئے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی ناقص سی نیکیاں لے کر آئے ہیں. ہاں وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم نکمی پونجی لے کر آئے ہیں. ہمارے یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، یہ چونکہ قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں، حدیث بھی پڑھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات طالب علم پرچہ کمزور لکھتے ہیں اور پھر یہ آیت لکھ دیتے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. ہم نکمی پونجی لے کر آئے ہیں لیکن آپ ہمیں غلہ پورا دیں اور ہمارے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیں. یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے، چشم پوشی سے کام لیں، ہمارے غلے کو نہ دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں اور ہمیں پورا غلہ دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ چشم پوشی کرنے والوں کو قیامت کے دن بدلہ دے گا. اللہ اکبر. ایک بات تو یہ دیکھیں کہ اب تیسری بار جو مصر میں آئے ہیں تو اب جو گفتگو کر رہے ہیں تو لہجے میں بڑی عاجزی ہے، بڑی عاجزی، اور غربت کا ذکر ہے، پریشانی کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے ذکر کیا ہے اپنی پریشانی کا. پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا. گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر میں بھوک پڑی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں، 3 بھائی گھر سے جدا ہیں، والد الگ پریشان ہیں، ان کی بینائی جاتی رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا. اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا. یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور جانتے تھے یہ میرے بھائی ہیں اور میرے ابا میری جدائی کے غم میں رو رہے ہیں. جانتے تھے وہ میرے ابا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. اب دل نرم ہو گیا تو پردہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے کہ پردہ اٹھا دو. اور بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی، نکمی پونجی لائے لیکن غلہ پورا دیں اور ہمارے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیں. بے شک اللہ چشم پوشی کرنے والوں کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. یہ بڑی پیاری بات کہی. چشم پوشی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے عیب کو دیکھ کر پھر بھی آنکھ بند کر لینا، ظاہر نہ کرنا، بتانا نہیں. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں چشم پوشی کرنے والے. آپ نے مشہور سنا ہوگا واقعہ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ. اصم کا معنی ہے بہرا. کہتے ہیں بہرے نہیں تھے حضرت حاتم، بہرے نہیں تھے، لیکن ایک دن ایک خاتون آئی ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور بیچاری کی ہوا خارج ہو گئی. اور بعض لوگ ہوا کے خارج ہونے کو بہت ہی بڑا عیب سمجھتے ہیں. ارے اس کی ہوا خارج ہو گئی. بعض پٹھانوں میں تو سنو کہ جس کی ہوا خارج ہو جائے وہ گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، گاؤں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. چنانچہ ایک صاحب کی ہوا خارج ہو گئی اور گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. اپنے بچہ چھوٹا سا تھا اس کو بھی چھوڑ کر چلے گئے.
عرصے بعد کئی سالوں کے بعد واپس آئے، چھپتے چھپاتے، تو اپنے بیٹا جو اب جوان ہو چکا تھا اسی سے پوچھا تمہارے ابا کی بھی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی تھی اور وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے بعد سے آج تک کوئی خبر نہیں ہے، یہ بیچارہ پھر غائب ہو گیا۔ ارے اس کو بھی پتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی تھی۔ تو بعض لوگ اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، ارے ہوا خارج ہو گئی، میں نے سنا چھوٹے معصوم بچے کی بھی ہوا خارج ہو جائے تو بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب کی ہوا خارج ہوگی اور دوسرے ہنسنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو دوسرے سے اگر ہو جائے تو اس پر ہنستے کیوں ہو؟ کیا تمہاری ہوا خارج نہیں ہوتی؟ کون ہے جس کی ہوا خارج نہ ہو؟ یہ تو ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، تو ہوا خارج ہو سکتی ہے۔ آج کی غذائیں ایسی کہ گیس پیٹ میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اب ہوا کیسے خارج نہیں ہوگی؟ اللہ معاف فرمائے۔ تمہارا اس خاتون کی ہوا خارج ہوگی تو بڑی شرمندی ہوئی، اس نے سمجھا کہ انہوں نے سن لیا، اب ان کو منہ کیسے دکھاؤں گی، ان کی مجلس میں کیسے آؤں گی؟ تو حضرت حاتم اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرے بن گئے، بہرے نہیں تھے، بہرے بن گئے، کہنے لگے باجی ذرا اونچی آواز سے بات کرو، مجھے کچھ سنتا نہیں ہے، میں اونچا سنتا ہوں۔ وہ دلیر ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ تو اس کو تو پتہ نہیں چلا، اس نے تو سنا ہی نہیں۔ چنانچہ ساری زندگی کے لیے اس خاتون کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرے بنے رہے۔ اب جو بھی کوئی بات کرتا تو کہتے بھی بلند آواز سے بولو، مجھے کچھ سنا نہیں ہے، میں تو بہرا ہوں۔ تو چشم پوشی کی، عیب پر پردہ ڈال دیا۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو ننگا کرے گا، نمایاں کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب ساری مخلوق کے سامنے نمایاں کر دے گا۔ تو بڑی پیاری بات تھی جو انہوں نے کہی، اے بادشاہ سلامت، چشم پوشی سے کام لیں، رعایت کریں، بے شک اللہ رعایت کرنے والوں کو اور چشم پوشی کرنے والوں کو قیامت کے دن صدقہ دے گا، بدلہ دے گا۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ بھائیوں نے یہ کہا وتصدق علینا، عربی کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے ہم پر صدقہ کیجیے۔ میں نے تو معنی کیا چشم پوشی کرے اور رعایت کریں، لیکن ویسے اس کا معنی بنتا ہے ہم پر صدقہ کریں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو نبی کی اولاد تھے، تو نبی کی اولاد کے لیے صدقہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تصدق کا معنی چشم پوشی کرنا ہے، رعایت کرنا ہے، رعایت کریں، چشم پوشی کریں، ہمارا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس پر بھی حدیث یاد آ رہی ہے، ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا جو دنیا میں دکاندار تھا، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہیں جن پر میں فخر کر سکوں، البتہ ایک نیکی ہے، وہ یہ کہ میں دکاندار تھا، جو لوگ سودا لینے کے لیے آتے ان میں سے بعض بڑے غریب اور کمزور بھی ہوتے تھے، وہ نکمی پونجی لاتے تھے، کھوٹی پونجی لاتے تھے، تھوڑی پونجی لاتے تھے، لیکن میں ان کو سودا پورا ہی دے دیتا تھا۔ ایسا اللہ، یہ ایک نیکی اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ دنیا میں تھوڑی پونجی لے کر پورا سودا دیتا تھا، آج تم اس کی تھوڑی سی نیکیاں قبول کر کے پوری جنت دے دو۔ تو بھئی اللہ رعایت کرنے والوں کو، جو بندوں سے رعایت کرتے ہیں، اللہ ان سے رعایت کرے گا۔
یہ بہت بڑا عمل ہے، بندوں کے ساتھ رعایت کرنا۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرے بندوں کے ساتھ رعایت کرتا تھا۔ ارے تو مجھ سے بڑا سخی نہیں بن سکتا کہ تو تھوڑی پونجی لے کر پورا سودا دے سکتا ہے، تو میں اللہ تھوڑی سی نیکیاں لے کر پوری جنت دے سکتا ہوں، میں تجھ سے زیادہ سخی ہوں۔ تمہارا ایک جواب تو یہ ہے کہ تصدق کا معنی یہ ہے کہ رعایت کریں، چشم پوشی کریں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صدقہ جو حرام تھا یہ صرف ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے حرام تھا، دوسرے نبیوں کے لیے صدقہ حرام نہیں تھا، دوسروں کے لیے صدقہ حلال تھا۔ لہذا پہلے نبیوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے صدقہ لینا جائز تھا، لیکن ہمارے حضور کے لیے اور آل رسول کے لیے صدقہ لینا یہ ناجائز ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ یہاں یہ بڑی ہی شکستہ دلی کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ جدائی کا غم محسوس کرتے ہوئے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اس جمعرات کو، یہ آنے والی جو جمعرات ہے 29 ستمبر انشاءاللہ حج کے لیے روانگی ہے، اور بارہا عرض کرتا رہتا ہوں میں اس قابل نہیں کہ اس قابل نہ تھا کہ ایک حج بھی کر سکتا، لیکن اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے دیکھ کر تقدیر پر ایمان تازہ کرو۔ یہ یقینی بات ہے نہ میرے پاس کوئی اتنے وسائل ہیں کہ میں حج کے لیے بار بار جا سکوں، اور نہ ہی میں نے کوئی سفارش لڑائی، تعلقات استعمال کیے، نہ کسی سے درخواست کی، کسی سے نہیں کہا مجھے لے کر جاؤ۔ بس اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا، ایک گروپ والے ہیں وہ چند سالوں سے مجھے حج کے لیے لے جاتے ہیں، اس سال بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ روانگی ہوگی۔ تو اگلا درس میں خود تو نہیں دے سکوں گا، لیکن یہ 2 یا 3 درس یہ ٹیپ کر کے جاؤں گا، 2 درس ہی ہوں گے تاکہ سورہ یوسف ختم ہو جائے۔ تو آپ حضرات کوشش کیجئے گا کہ اگلے 2 درسوں میں بھی ضرور شرکت فرما لیں تاکہ سورہ یوسف کو آپ سن سکیں اور یہ اختتام پذیر ہو جائے۔ اللہ پاک اسی طریقے سے ہمیں پورا قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.dasquran.com